الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائم توی سلطان دو عالم ہستے است دارم تما یا شہ جیلا مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک خیر خلق کلہم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان میں جلوہ فرما تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مجھے اس دنیا میں کن چیزوں سے محبت ہے، کون سی چیز محبوب ہے؟ میرے نزدیک جو دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، کیا تم جاننا نہیں چاہتے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک ہم جاننا چاہتے ہیں اس دنیا میں آپ کو کون سی چیزیں محبوب ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پہلا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسرا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے دنیا میں خوشبو پسند ہے، خوشبو پسند ہے۔ پھر تیسرا میری ازواج سے حسن سلوک مجھے پسند ہے، میری ازواج مطہرات سے حسن سلوک مجھے پسند ہے۔ اسی مجمع میں اسی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہجوم میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بے شک آپ نے حق کہا، بے شک آپ نے حق کہا۔ حبب الیہ من الدنیا ثلاث، جس طرح سے آپ کے نزدیک 3 چیزیں محبوب ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ آخر ابو بکر صدیق تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ پسند ہے کہ یا رسول اللہ دن رات میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کیا پسند ہے؟ دن رات آپ کے چہرے کی زیارت کروں، اور دوسرا دن رات آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، تیسرا اپنا مال آپ پر خرچ کروں، اپنا مال آپ پر خرچ کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، صدقت یا ابا بکر، صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تم نے حق کہا، ابو بکر تم نے سچ کہا۔ جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں محبوب ہیں، حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں، ابو بکر جس طرح سے تمہیں 3 چیزیں محبوب ہیں، عمر کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اب عمر فاروق اعظم کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر وصوب الخلق۔ عمر کو 3 چیزیں محبوب ہیں، وہ 3 چیزیں یہ ہیں، پہلے نیکی کی دعوت دینا، مجھے اس دنیا میں نیکی کی دعوت دینا، دوسرا برائی سے منع کرنا، برائی سے منع کرنا، تیسرا پھٹے پرانے کپڑے پہننا، یہ عمر کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی پسندیدہ چیز۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں، ابو بکر آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں، عمر آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں، عثمان کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، عثمان کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ عثمان تمہیں کیا پسند ہے؟ فرماتے اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، یعنی عثمان کو یہ پسند ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ عثمان کو کیا پسند ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا حضرت عثمان فرماتے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔
کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا. اب حیدر کرار کھڑے ہو گئے, علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے, باب مدینۃ العلم کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, مولا علی مشکل کشا شیر خدا کھڑے ہو گئے, فرماتے صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا ابا بکر, صدقت یا عمر, صدقت یا عثمان. یا رسول اللہ, جس طرح سے آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں, اے ابو بکر آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں, اے عمر تمہیں 3 چیزیں محبوب ہیں, اے عثمان تمہیں 3 چیزیں محبوب ہیں, علی کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. اب علی کو کیا پسند ہے؟ مولا علی فرماتے الخدمت للضیف والصوم بالسیف والدرب بالدیف. یعنی علی کو یہ پسند ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا. پہلا پسند کیا ہے؟ دیکھیے, مہمان جب گھر کو آتا ہے تو اپنے نصیب کا لاتا ہے, اپنے نصیب کا آ کے کھا کے جاتا ہے, کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا, کھلانے والا اللہ ہے. اور جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو جس گھر میں وہ مہمان بن کر رہتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنی بڑی برکت ہے مہمان کی مہمان نوازی. سب سے پہلے علی شیر خدا فرماتے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. دوسرا, اللہ اکبر, گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا, گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا. اور تیسرا, اللہ اکبر, جو حضور کے گستاخ ہیں ان کا سر دھڑ سے الگ کرنا. الخدمت للضیف والصوم بالسیف والدرب بالدیف. اب مجمع میں سناٹا چھا گیا. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. عرض کرتے یا رسول اللہ, جس طرح سے آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں, چاروں یاروں کو 3 چیزیں محبوب ہیں, جبریل کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. اگر میں دنیا میں ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہوتی. وہ 3 چیزیں کیا؟ یا رسول اللہ, پہلے جو گمراہ ہو چکے ہیں, جو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں, ان کو حق بات بتا کر راہ حق پر لانا, راہ حق پر لانا, مجھے یہ پسند. دوسرا, جن کے گھروں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو, کثیر العیال ہو, ایسے گھروں میں غیب سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا, کھانے پینے کا انتظام کرنا. تیسرا فرماتے یا رسول اللہ, پروردگار عالم مجھے بار بار بھیجتا رہے, میں بار بار آتا رہوں, بار بار جاتا رہوں, بار بار آتا رہوں, بار بار جاتا رہوں, بار بار آتا رہوں, بس آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں, آپ کا رخ والضحیٰ دیکھتا رہوں, آپ کا رخ انور دیکھتا رہوں. اب ہو گیا, حضرت جبریل نے یہ خواہش ظاہر کر دی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ, جس طرح سے آپ کو 3 چیزیں محبوب اور 4 یاروں کو 3 چیزیں محبوب, جس طرح سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں, اسی طرح سے پروردگار عالم کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. 3 چیزیں محبوب ہیں. بندوں کے 3 خصلتیں, 3 عادتیں, 3 کام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا, ندامت کے آنسو بہانا. جو بندہ گناہ کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے, ایسا بندہ پروردگار عالم کو پسند, ایسا بندہ پروردگار عالم کو پسند. دوسرا, اپنی استطاعت سے بڑھ کر, اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے, راہ حق میں خرچ کرتا ہے, ایسا بندہ پسند. اور تیسرا, جو قصب حلال کماتا ہے, قصب حلال کماتا ہے, ایسا بندہ پسند. اللہ اکبر. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس حدیث کو حدیث ثلاثہ کہتے ہیں, اور اس میں تقریباً صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں 21 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 21 باتیں. ان 21 باتوں پر جو عمل کرے گا, جو چلے گا, جو اپنے ذہن میں بسا کر اس پر عمل کرے گا, صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی سنورے گی, اس کی قبر بھی سنورے گی, اور اس کی آخرت بھی سنورے گی. کیونکہ ہمارا اجتماع کا جو ہے وقت بہت کم ہے, اور مختصر وقت میں آپ کو یہ باتیں میں نے بتانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی جو میں نے کہا ہے, اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی بھی ہم کرتے رہیں, حضرت ابو بکر صدیق کا صدقہ ہم بھی حضور سے سچا عشق کرتے رہیں, حضرت عمر فاروق اعظم کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے رہے, برائی سے منع کرتے رہیں, حضرت عثمان ذوالنورین کے طریقے پر چلتے ہوئے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیں, ننگوں کو کپڑا پہناتے رہیں, اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. مولا علی حیدر کرار کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گرمیوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہیں, اور گستاخان رسول سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.